کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کوک اور پیپسی میں کیا فرق ہے؟ اکثر لوگ کوک کس لیے پیتے ہیں؟ کیونکہ کوک جو ہے وہ پیپسی کی نسبت کچھ ہارڈ ہے، کچھ تیز ہے، کچھ سٹرونگ ہے، تو لوگ کوک پیتے ہیں۔ اگر پیپسی، اس کا مطلب کیا ہے کہ پیپسی ٹھیک نہیں ہے؟ پیپسی ایسا کچھ نہیں ہے، پیپسی بھی اچھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ لوگ نے میٹرک تک یا گریجویشن تک آپ نے جو اردو پڑھی ہے، اس کی لکھاوٹ، اس کے معنی، اس کا سلیبس ایم اے اردو کے لحاظ سے بالکل مختلف ہے۔ کیونکہ جو ایم اے اردو ادب ہے یا اردو ادب کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے اندر آ جاتی ہے پوری تاریخ۔ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ نے میٹرک لیول تک یا آپ نے گریجویشن تک اگر آپ نے اردو پڑھی ہے، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر کوئی مثال کے طور پہ آپ سے ایک مضمون پوچھا جاتا ہے کہ قائد اعظم پر ایک مضمون لکھ دیں، یا تندرستی ہزار نعمت ہے، وقت کی پابندی کوئی مضمون آپ سے میٹرک میں پوچھا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم اردو لکھتے ہیں، اور ہمارے جو لفظ ہوتے ہیں، جو لفظوں کا چناؤ ہوتا ہے، وہاں پر ہم نے اپنے پیجز مکمل کرنے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے جو لغت ہے وہ کس طرح سے ایک عام بول چال کی زبان ہے جو ویسے لکھتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ایم اے اردو ہے وہ لغت والی گیم ہے ساری۔ اس کے اندر آپ کو کچھ ایسے الفاظ استعمال کرنے ہوتے ہیں جو کہ جن کے معنی الگ ہوتے ہیں۔ اب جیسے ایک لفظ ہوتا ہے کہ ترشا ہو رہا ہے۔ اب ترشا کو اگر ہم بادلوں سے ترشا ہونا، یعنی کہ بادلوں سے ہلکی ہلکی جو ہے وہ بوندا بادی ہونا، تو دیکھیں یہ لفظ اب ہمارے لیے ایک نیا لفظ ہے۔ تو ان چیزوں کو سیکھنے کا نام ایم اے اردو ہے، اردو ادب ہے۔ تو اردو ادب میں کچھ گرامر کے کچھ رولز ہیں جن کو، جیسے ہم انگلش ہے نا، انگلش کے اندر پارٹس آف اسپیچ ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہیں، یا پریپوزیشن ہے، ٹینسز ہیں، یہ ساری چیزیں انگلش گرامر کے اندر آتی ہیں۔ تو اسی طرح اردو لغت کے اندر بھی کچھ گرامر ہیں جن کو سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کچھ ایسے آپ کے پاس آپ کی ووکیبلری جسے ہم کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کا جو ذخیرہ ہے، لفظوں کا چناؤ ہے، وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ کی ڈکشنری ہونی چاہیے، آپ کو گرپ ہونی چاہیے کہ آپ نے کون سے اردو کے جو الفاظ ہیں ان کو کس طرح سے آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ تو دیکھیں اکثر ہمارے پاس، اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی بھی آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ اسالیب نثر سے کیا مراد ہے۔ اب یہاں پر اسالیب نثر، تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نثر کے معنی بکھیرنا ہوتا ہے، اسالیب جو ہیں وہ کسی تحریک ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کو ان چیزوں کے بارے میں معلومات اکٹھی نہیں کریں گے، آپ کے کنسپٹس کلیئر نہیں ہوں گے، تب تک آپ ایم اے اردو کے اندر اپنی گرپ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو ایک ٹاپک دیا جائے گا نا، آپ اس کے اندر زیادہ بھی لکھو گے تو ایک پیج بھی مشکل سے لکھ پاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے کنسپٹس جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایم اے اردو کے اندر آپ نے لکھنا کیا ہے۔ تو میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو صرف اتنا بتانا ہے کہ ایم اے اردو ایک الگ چیز ہے اس سے جو ہم نے میٹرک لیول تک اردو پڑھی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو مینٹل طور پر پریپیئر کریں کہ جب آپ ایم اے اردو کی طرف اپنا قدم رکھتے ہیں، اردو ادب کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی تیاری بھی مختلف ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں آپ کو کنسپٹ دینا چاہتا تھا ایم اے اردو کے بارے میں۔ تو بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، خشک ہے لیکن مشکل نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو لائک ضرور کر دینا، چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا۔ اللہ حافظ۔